हे गाइस, वेलकम बैक हो गया। अच्छा जी, मैंने कहा था ना कि मैं लेकर आऊँगी वीडियो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने उस दिन साइड लाइन कर दी थी। सिर्फ उस चीज़ का जवाब दिया था, जस्ट सॉरी टू से बनाया था ना, तो मेरी पुरानी वाली वीडियो में उसी चीज़ का जवाब था। लेकिन उस वीडियो में और भी बहुत सारे लूप होल्स थे जिसको मैंने कवर नहीं किया था उस दिन, और मैंने कहा था मैं लेकर आऊँगी। सबसे बड़ा जो लूप होल था, वो जो कैंडल जला के उसने जो इबादत की है, उस पर बहुत सारे पॉइंट्स हुए थे, बहुत सारी बातें हुई थी। पहले हम वो बातें शेयर करते हैं। व्लॉग के अंदर और बहुत कुछ था, सिर्फ वो तो सिर्फ 4-5 मिनट का पार्ट था, बट लेकिन और बहुत कुछ था जो उस व्लॉग के अंदर सवालिया निशान बना था। यार मेरा ना, देखो, यहाँ पर किसी भी मजहबी अकीदे को बिल्कुल भी वो नहीं है करने का इरादा। मैं जस्ट जो मेरे पास नॉलेज है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो जिसको जैसा मानता है वो उसकी अपनी मर्जी है, मैं उस पर बिल्कुल भी कोई नहीं बोलती कि आप गलत मान रहे हो, नहीं बोल रहे हो। लेकिन जो मेरा बिलीव है हम उस पर बात करेंगे, जो मुझे जितना कुरान हदीस जो मैंने जितनी पढ़ी भी हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा ना, पता है क्या सीन है, मैं पहले आपको बता दूं कि एज अ इस्लाम में ना दो ग्रुप बहुत ज़्यादा है, एक सुन्नी है और एक देवबंदी है। सीन ये है कि सुन्नी बहुत ज़्यादा मानते हैं उस चीज़ को, हमारे नबी की पैदाइश का दिन, वो ये सब बहुत से मानते हैं, अकीदे से मानते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, हमारे पास सब चीज़ों का राइट है। और वो लोग इवन जब ऐसी 12 रबीउल अव्वल होती है ना, तो ऐसी नाते भी निकालते हैं कि मिर्चें लगती हैं, लाइटें लगाने पे मिर्चें लगती है, लाइटें लगाने पे और लंगर करने पे सवाल किए जाते हैं। और जो दियोबंदी है उनके बिलीव्स अलग हैं, कि वो समझते हैं कि नहीं यार, ये सब कुछ बिद्दत है, ये सब कुछ हमने ऐड किया है, जो कि अगर अपने इस्लाम के अंदर, ये हमारा मानना है, अगर हम इस्लाम के अंदर वो चीज़ ऐड करते हैं जो हमारे नबी ने नहीं की है, वो इस्लाम के अंदर ऐड करना बिद्दत है, जो कि गलत बात है। सही है, हमारे नबी ने हदीसें उठा लो, कुरान उठा लो, एक ही बात कही है कि अल्लाह से मांगो, मुझसे ना मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह पाक देने वाला है। हम में किसी में कोई ताकत नहीं है, हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। हमें हर बार एक ही तलकीन दी गई है कि अल्लाह से मांगो। लेकिन कुछ लोगों के बिलीव्स अलग है, जो दरगाहों पे जाके मांगते हैं, वो इसीलिए गलत कहलाते हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि दरगाह वाले हमें दे सकते हैं। ये हमारा बिलीव है और मैं उसी बिलीव को बिलीव करती हूँ, ठीक है। हाँ, मैं दियोबंदी नहीं कहूँगी, लेकिन मेरा बिलीव यही है कि अल्लाह से डायरेक्ट मांगो। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी को भी जो है वो जाकर, आपको, मेरे को समझ नहीं आता। मैं देखो एक मिसाल देती हूँ, ये मिसाल है, आप उसको गलत वे पे नहीं लेके जाना। हमारे घर में हमारा बाप है, ठीक है। हमें अगर कोई तकलीफ होगी तो हम डायरेक्ट अपने बाप को जाके बोलेंगे, या हम डायरेक्ट जाके उसको जाके बोलेंगे, हम उससे मांग रहे हैं कि यार हमें दे दो, हमारा, हम अपने भाई से मांग रहे हैं, हमें बहन से मांग रहे हैं, हमें दे दो, हमें दे दो। और वो जाकर किससे लेगा? हमारे बाप से लेगा। एक होता है कि आप वसीला लगवा रहे हो कि ठीक है यार, मम्मी को वो कर दिया, क्या मक्खनबाजी कर दी यार अम्मी, आप सिफारिश कर दो, ठीक है। सिफारिश वाला सीन समझ में आता है, वो कहीं ना कहीं पॉइंट होता है। लेकिन अगर आप उस बात को बिलीव रख रहे हो ना कि वो इंसान आपको काम कर देगा, तो फिर आपको अपने बाप पर यकीन नहीं है। सही है ना, वो आपको अपने बाप पर यकीन नहीं है कि वो आपको करके दे सकता है। आपको उस दूसरे बंदे पर यकीन है कि वो आपको कर देगा, लेकिन आपको अपने सगे बाप पे बरी, हालांकि वो भी जाके आपको सगे बाप से ही लेके देगा। सही है ना। तो सीन यहाँ पर ये है, ये एक मिसाल दी है मैंने, अल्लाह ना करे कोई अल्लाह को कोई बाप से मिलाया नहीं है, मैंने जस्ट एक मिसाल दी है, ठीक है भाई। क्योंकि अल्लाह पाक की जो ज़ात है वो किसी भी मिसाल, या आप कह लो किसी के भी मिलाने पे नहीं है बाबा। वो, हाँ, मिसालें ज़रूर है। अल्लाह पाक ने खुद कहा है कि मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो माँ को अल्लाह पाक ने खुद तशबीह दी है कि सोच लो कि माँ एक कितनी प्यार करती है, और कितना एक इंसान से अल्लाह पाक 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो अल्लाह पाक ने खुद ये को फरमाया है। तो सीन सारा ये, ठीक है ना। तो मैं इधर किसी को भी देखो डिसग्रेड नहीं कर रही, या मैं किसी को भी नहीं बोल रही कि ये इंसान ये कर रहा है ना तो ये तो है ही गलत, नहीं, ये नहीं बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, मेरे जो थॉट्स हैं मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और जो ये जो थॉट्स गलत फैला रहे हैं उस पर भी ज़रूर बात करूँगी। कैंडल जलाकर इबादत करना, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कुरान उठा लो, हदीसें उठा लो, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हमारे नबी का ये पैदाइश का टाइम है। किसी को कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ नातें बनाई गई हैं, हमारी तरफ से बताया गया है। बहुत सारी जो ज़ईफ़ हदीसें हैं, ज़ईफ़ हदीसें उनको कहते हैं जहाँ पर उस बात की नॉलेज नहीं होती, यानी उस बात की कंफर्मेशन नहीं होती कि ये वाकई हदीस ठीक है या कोई हदीस के अंदर रद्दोबदल हुई नहीं है। उनमें कहीं पे जाके लगता है कि हमारे नबी की पैदाइश का टाइम था वो सहर के वक्त था, यानी जब सूरज उग रहा होता है तब था। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये, हम इस बात को मानते हैं कि हमारा जो आज इस्लाम इतना ज़्यादा जो फैला हुआ है, उसको जो उगावा दिया है ना, जो मतलब जो इस्लाम उगा है ना, वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही उगा, यानी वो मेन जो है। इससे पहले बहुत सारे नबी आए हैं, बहुत सारे नबी गए, 1,24,000 पैगंबर का हमारे इस्लाम में। और हमारे सबसे लास्ट नबी जो है, हमारे आखिरी नबी, जिनका आज तक हम इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, जिन पर जो किताब नाजिल हुई यानी कुरान मजीद, उसको हम फॉलो करते हैं,
ٹھیک ہے, وہ آج تک دنیا میں اس دین کا آخری ٹائم تک بول بالا رہے گا, یعنی قیامت تک ہم اسی مذہب کو اب فالو کریں گے, کوئی مذہب میں چینجز نہیں آئیں گی. اس سے پہلے جو 3 کتابیں لائی گئیں اس کی بہت عزت ہے. دیکھو وہ ہماری کتاب ہے نا, ٹھیک ہے نا, وہ بھی ہماری کتاب ہے, لیکن ہاں جس طریقے سے نہیں کہتے کہ ایک نیا سلیبس آتا ہے تو پرانے سلیبس کو رکھ دیا جاتا ہے کہ نہیں اب اس کو فالو نہیں کرو, اب نئے سلیبس کو فالو کرو. اسی طریقے سے یہ آگے ہوتا گیا اور ہماری 4 کتابیں نازل ہوئی. 4 کتابوں میں سے لاسٹ قرآن مجید کو کہا گیا, اور ہر 3 کتابوں میں ذکر تھا قرآن مجید کا کہ ایک ایسی کتاب نازل کی جائے گی جو کہ آپ کو اس کو آخر تک قیامت تک مانی جائے گی. جو آپ بائبل دیکھ لو, آپ یہ ساری چیزیں نا, اگر آپ ریئل جیسے جو ابھی تو بہت ساری چینجز ہو جاتی ہیں بھائی, اب تو بہت کچھ چینج ہو جاتا ہے نا, تو اگر آپ جو ریئل آتھینٹکس دیکھ لو نا, وہاں پر آپ کو قرآن کا ذکر اور ان سب کا ذکر ملے گا. تو یہاں پر قرآن اور حدیث کی روشنیاں دیکھو, وہاں پر آپ کو نہیں پتا ہے کہ کیا ٹائمنگز ہے, کیا ڈے ہے, ایون ڈے تک بھی کنفرم نہیں ہے. 12 ربیع الاول ایک سیلیبریٹ بنا دیا گیا ہے, خاص کر کے سنیوں نے بہت زیادہ اس کو کیا ہے. دیکھو یہاں پہ سنی شیعہ کی لڑائی نہیں ہے, نہ ہی کوئی سنی دیوبندی کی لڑائی ہے, لیکن ایک ان کی طرف سے ہی اس ڈیٹ کو کنفرمیشن دے دی گئی کہ 12 ربیع الاول کو ہی جو ہے وہ اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے آخری نبی جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لائے. تو وہ بہت زیادہ اس سے مناتے ہیں اور ہم بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے کہ بھائی آپ لوگ کی خوشی ہے, آپ لوگ بالکل مناؤ. لیکن ایک آپ انفلوئنسر ہو بہت بڑے, جو کہ آپ کو قرآن حدیث کہیں سے بھی آپ کے پاس نہیں ہو رہا, آپ وہ بیٹھ کر کینڈل جلا کر آپ عبادت کرو. کینڈل جلا کر کون عبادت کرتے ہیں؟ کرسچن عبادت کرتے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. کینڈل جلا کر وہ لوگ عبادت کرتے ہیں, اور یہ اس بات کو اپنے کمنٹ سیکشن میں کہتی ہے کہ فرینڈز ہم کینڈل جلا کے عبادت نہیں کر رہے. تو یہ لکھا ہوا ہے, اس نے پن کمنٹ کیا, اگر آپ جا کے دیکھو, فرینڈز ہم لوگ کینڈل جلا کے اس کے سامنے دعا نہیں مانگ رہے ہیں, کینڈل خوشی میں جلاتے ہیں, اور دعا ہمیں امی ہمیشہ باہر ہی کرتی ہے کھلے آسمان کے نیچے, کیونکہ وہ حضور کی پیدائش کا ٹائم ہوتا ہے. مطلب بھائی لیول دا ہے, مطلب یہ میں نے نا نیا سیکھا ہے, نیا یہ چیز میں نے دیکھی ہے. میں نے اپنی پوری زندگی میں یہ چیز نہیں سنی تھی کہ آپ کینڈل جو ہے وہ خوشی میں جلا کر آپ باہر بیٹھ کر اور اس ٹائم پر بیٹھ کر آپ دعا مانگو گے. اس پر یہ صفائی دیتی ہے کہ ہم کینڈل جلا کے عبادت نہیں کرے تھے. لیکن جب ولاگ شروع ہوتا ہے نا, تو آپ ذرا دیکھنا, اس ولاگ میں یہ بولتی ہے کہ آج ایک دن پہلے, اس کو تو سب سے پہلے یہ نالج نہیں ہے کہ رات کو 12 بجے ٹائم چینج نہیں ہوتا, اسلامک ڈیٹ جو ہے وہ آپ کی مغرب کے بعد ہی چینج ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ کہتی ہے کہ آج ایک دن رات پہلے کی ہے, تو ہم جو ہے وہ کینڈل جلا کر دعا مانگیں گے جب حضور کی پیدائش کا ٹائم ہوگا. کہیں بھی ٹائم نہیں لکھا ہوا ہے کنفرم, کون سا ٹائم ہے کون سا نہیں ہے. مجھے پتہ ہے, دیکھو میں نے جو جتنی نالج میں نے لی ہے نا, کہ میں نے نالج اس لیے کیونکہ میں نے نا قرآن کو تفسیر سے پڑھا ہے. میں یہ نہیں بولوں گی کہ میں بہت بڑی عالمہ ہوں, میں سب کچھ جانتی ہوں. نالج آپ کبھی زندگی میں آپ خود کو یہ نہیں کہہ سکتے میں سب کچھ جانتی ہوں, نہیں بھائی. قرآن حدیث بہت بڑا ہے, بہت بڑی ہیں. آپ جتنا, یہ پورا سمندر ہے, آپ اس سمندر میں اندر داخل ہوتے جاؤ گے, وہ بہت گہرا ہے, صرف گہرا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے وہ سارا پانی پی لیا ہے, کوئی نہیں پی سکتا وہ سارا پانی. وہ سارا پانی صرف ایک انسان کو تھا, وہ تھے ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے آخری نبی. ان کو پوری نالج تھی, ان پر اسلام, ان پر دین ختم ہوا ہے, انہوں نے اپنے دین کو مکمل کیا ہے, ان پر نازل دین ہو کر پورا مکمل ہوا ہے, انہیں پوری دین کی نالج تھی. باقی کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم ہو, کوئی بھی بڑے سے بڑا علماء ہو, وہ نہیں اتنی نالج لے سکتا, اس کے پاس بھی پوری نالج نہیں. وہ بھی اگر کہتا ہے نا کہ میرے پاس پوری نالج ہے, میں بولتی ہوں اس کو سے پہلی فرصت میں چھوڑ دو. بولو کہ نہیں بھائی, کوئی یہ نہیں بول سکتا کسی کو پوری نالج نہیں ہے, صحیح ہے نا. تو یہ میرے پوائنٹ آف ویو ہے. یعنی یہ آپ غلط کانسیپٹ پھیلا رہے ہو. آپ ایک انفلوئنسر ہو, پتہ ہے مجھے لگتا ہے آپ کو نیوٹرل رہنا چاہیے. جب آپ ایک انفلوئنسر کا, آپ بلیو جتنا بھی کرتے ہو جس بھی بات پر, لیکن آپ کو نیوٹرل رہنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر 2 فرقوں والا سین ہے, تو آپ اس چیز کو نہ غلط کہو نہ صحیح کہو, آپ اپنا نیوٹرل رہو کہ بھائی میں کیوں ایک کو آگ لگانے والے کام کروں. اب میں یہاں پر یہ کروں, اس کے کمنٹ باکس میں جا کے دیکھو, ایک ہی بات ہے کہ یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, یہ غلط ہے. یعنی لوگوں کو پتہ ہے یہ دین میں ایڈ کی گئی ہیں چیزیں, یہ دین میں نہیں تھی. دین میں ویسے ہی برتھ ڈے منانا تو ویسے ہی دین میں منائے. میں نے تو ایک ہی بات سمجھ میں نہیں آتی, جب مجھ سے کوئی آ کر کوئی خاص کر کے کوئی بحث کرتا ہے نا کہ تم لوگ جو نا وہ کیا ہو, شیطان ہو تم لوگ. ہمارے ادھر نا شیطان کو ایک اور نام سے بولا جاتا ہے, کیا نام بولا جاتا ہے میں بھول گئی ہوں نا, ابلیس. ہاں تم نا ابلیس ہو, تم نے نبی کی کو جو نا آنے کی آمد کی خوشی نہیں ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, برتھ ڈے تو ویسے ہی اسلام میں منع ہے, چاہیے آپ کسی بھی فرقے سے بلانگ کرتے ہو, آپ نے برتھ ڈے کو ہمیشہ منع کیا کہ برتھ ڈے منع ہے. تو آپ اسی برتھ ڈے کو دوسرا مطلب دے کر, دوسرا رخ دے کر, اور آپ وہی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہو نا. کر تو آپ برتھ ڈے ہی سیلیبریٹ رہے ہو,
ٹھیک ہے, سالگرہ کا دن ہی سیلیبریٹ کرو, یعنی جو چیز آلریڈی اسلام میں منع ہے آپ اس کو دوسرا مطلب نکال کر اور اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہو. اور سب سے زیادہ پتہ ہے مجھے نا سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ رزق کی اس دن پر بے حرمتی کی جاتی ہے. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا منع کیا ہے کہ رزق کی بے حرمتی نہ کرو, رزق کو ضائع نہ کرو, اس دن انہی کے دن پر ہم اس رزق کو ڈبل سے ٹرپل ضائع کرتے ہیں. یہ جلوس نکلتے ہیں, چیزیں پھینکا پھینک لگاتے ہیں, چیزیں پھینکتے ہیں, چیزیں جو ہے وہ کبھی پاؤں میں آ رہی ہے, کوئی روند رہا ہے, چاول تک میں نے رونتے ہوئے دیکھے ہیں, بریانی کی جو تھیلیاں ہوتی ہیں نا وہ پھینکی جا رہی ہوتی ہیں, کیش ہوئی تو ہوئی ورنہ وہ نیچے زمین پر بکھر گئی, لوگ اس پہ چل رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہو؟ مطلب ہم ایک طرف بہت خوشی کا دن منا رہے, دوسری طرف ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب یہ بتاؤ نا. یہ سب صحیح ہے, چلو ہم وہ پوائنٹ چھوڑ دیں, آپ کیا سیلیبریٹ کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو, یہ پوائنٹ صحیح ہے بھائی. اگر آپ کو اتنا ہی خوشی کا ہے تو آپ غریبوں کی ہیلپ کر دو جو واقعی ضرورت مند ہے. یہ دکھاوا ہے نا, دکھاوا ہے, دکھاوا تو اسلام میں منع ہے. آپ دکھاوا تو آپ کو اسلام میں سخت منع کیا گیا, یہ تو سب کچھ دکھاوے میں جا رہا ہے نا. آپ کو ہیلپ کرنی ہے, آپ کو اس دن کرنا ہی ہے ہیلپ, تو آپ لوگوں کی ہیلپ, غریب کم نہیں ہے بھائی, پاکستان پورا بھرا پڑا ہے, انڈیا پورا بھرا پڑا ہے. آپ کو تقریباً 50 سے اوپر لوگ ہیں نا, وہ مڈل کلاس سے بھی نیچے والی زندگی گزار رہے ہیں. سیریسلی ایسے لوگ ہیں, یہ چاہے انڈیا ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے بنگلہ دیش ہو, ہمارے ایشین ممالک میں یہی حال ہے. تو آپ چاہو تو چپ چاپ کسی کی بھی ہیلپ جا کے کر سکتے ہو. یہ دکھاوا کر کے رزق کی بے حرمتی, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یار. میں بولتی ہوں رزق کی بے حرمتی ہے, جس رزق کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں, دن رات محنت کر رہے ہیں, اور ہم اس کو ایک دن خوشی کے نام پر, وہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے نام پر, ہم پاؤں میں روند رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا یار یہ سب کچھ. میں یہ نہیں بولوں گی کہ یہ ابلیس والا سین ہے, میں کوئی نہ, میں دیوبندی فالو کرتی ہوں, ٹھیک ہے نا. میرا دیوبندی سے بھی بڑا جو نا وہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کی بھی کچھ ایسی باتیں جو انہوں نے پہلے دوسری کہی تھی, اب وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے پلٹ دی ہیں. تو میرا فرقہ دیوبندی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں کسی فرقے کو بلانگ ہی نہیں کرتی ہوں, کیونکہ میں نے بس, مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے جتنی نالج حاصل کی ہے, میں نے جتنا قرآن مجید, میں جب بھی کسی بھی جگہ پہ پھنستی ہوں نا, میں قرآن پاک اٹھاتی ہوں, میں قرآن پاک اٹھاؤں گی, میں قرآن پاک کا وہ ترجمہ کھولوں گی, میں اس کی تفسیر ریڈ کروں گی, اور میں وہ سمجھ لوں گی کہ یار اللہ پاک کیا فرما رہا ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو جاننا ہو نا کہ اللہ پاک سے اگر آپ کو باتیں کرنی ہو نا, آپ قرآن مجید اٹھاؤ, کھولو, ترجمہ پڑھو, آپ کو لگے گا کہ واقعی سیریسلی اللہ پاک آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے. اور یہ میرا بلیو ہے. میں جب بھی ان سب چیزوں میں پھنستی ہوں نا, تو پتہ ہے آپ کے سامنے نا ایسی چیزیں آنا شروع ہو جاتی. میرے سامنے, میں انسٹا بھی اوپن کروں گی نا, میرے سامنے ایسی کوئی آیت آ جائے گی, ایسا کوئی ترجمہ آ جائے گا, مجھے لگے گا شاید اللہ پاک نے مجھے ڈائریکٹ اشارہ دے دیا کہ بندی دیکھ, تو یہاں پھنسی ہوئی تھی نا, تجھے میں نے اس کا جواب دے دیا. تو یہ بلیو ہوتا ہے آپ کا. سیریسلی مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ اتنا زیادہ رزق اسی دن ہم خراب کر رہے ہیں جس پہ ہمارے نبی نے ہر دن تلقین دی ہے, رزق ضائع مت کرو, آپ اپنے آپ کو دکھاوے میں مت لاؤ. اس دن ہم کیا کرتے ہیں, بڑے سے بڑا دکھاوا. اور جس دن یہ سب کچھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, میں نے ہمیشہ کہا ہے اسی دن ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں. کبھی 2 رکعت, یہ جو جلوسوں میں لوگ گئے ہوتے ہیں, یہ کہ سارے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں, نہیں کر رہے ہوتے. اس دن تو شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ کو نماز پر زیادہ بلیو رکھنا چاہیے, آپ کو نماز زیادہ ادا کرنی چاہیے, اگر آپ کو یہ بلیو ہے کہ اس دن ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی ہے. انہوں نے ساری زندگی کیا تلقین دی ہے کہ اپنے آپ کو صابر میں رہو, اپنے آپ کو نماز پوری پڑھو, روزہ رکھو, اللہ کی عبادت کرو. یہی سب کا حکم دیا گیا ہے نا, اپنا دکھاوے میں نہ جاؤ. اور اس دن ہم وہ کام زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ تو ہم چیلنج کر رہے ہیں نا کہ ٹھیک ہے آپ نے منع کیا, ہم آپ کی پیدائش کا نام لے کر اس دن یہ سب زیادہ کریں گے. اور یہ لائٹیں وائٹیں لگانا ٹھیک ہے بھائی, مجھے لگتا ہے کہ صحیح, آپ سب کا اپنا بلیف ہے. اگر آپ اس دن لائٹیں لگا کر خوش ہو رہے ہو, بولو بھائی خوش. لائٹیں لگانے سے مجھے نہیں لگتا کوئی بری بات ہے, ٹھیک ہے, آپ کی اپنی مرضی, آپ لگاؤ. دیکھو بھائی, آپ میں سے کوئی بھی لوگ اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہو, لیکن آپ بھی کہیں نہ کہیں یہ بات کو رکھتے ہو کہ یہ جو رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے وہ غلط ہے. آپ کا بلیف ٹوٹلی الگ ہو سکتا ہے, ڈفرینٹ ہو سکتا ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے, اور مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, صحیح ہے. آپ کا بالکل پوائنٹ آف ویو الگ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, لیکن میں اس بات کو تو آپ بھی ایگری کرو گے کہ اس دن بہت زیادہ رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے. مجھے اس دن سے مسئلے نہیں ہیں, اللہ نہ کرے کوئی, میں اس قسم کی بندی نہیں ہوں. مجھے بھی ہے کہ یار اگر اس دن ہے, میں اس دن عبادت کرتی ہوں. مجھے ہوتا ہے کہ یار اللہ پاک, اگر یہ دن ہمیں نہیں پتا, ہم تو انسان ہیں نا, ہمیں تو نہیں پتا, ہمیں تو یہ فرقوں نے الجھا کے رکھا ہوا ہے کہ یہ دن ایسا ہے, یہ دن ایسا ہے, ہمیں تو نہیں پتا. ہم نے جتنا پڑھا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں ہے, مخصوص نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا چلتا ہے نا. حدیثیں بہت جگہوں پہ ڈفرینٹ ہے. کچھ حدیثوں پہ 12 ربیع الاول کو وصال تک کا دن کہا گیا, تو حدیثیں بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. ہمیں نہیں پتا ہے, ہم اس اندھی دنیا میں ہے, ہمیں نہیں اندازہ. اگر اس دن اگر ایسا کچھ ہے بھی تو آپ ہماری اس عبادتوں کو قبول کریں. ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں اس دن. اگر ایسا دن بھی ہے بھی تو اچھی بات ہے نا, ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے بھائی. ہمارے لیے بہت خوشی ہے وہ دن جس دن ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رحمت بن کر نازل ہوئے تھے. وہ دن بہت خوشی کا ہے ہمارے لیے. تو یہ جو کانسیپٹ بنایا ہے نا صبا نے اپنی ویڈیو میں, یہ چاہے صبا ہی کیوں نہ ہو, کوئی بھی ولاگر ہو, اگر انہوں نے یہ کانسیپٹ بنایا نا کہ اس دن کا مطلب
یہ کینڈل جلا کے دعا مانگنا ہے، دعا مانگنا نہیں ہے، کینڈل جلا کے دعا نہیں مانگنا ہے، آپ کو عبادت کرنی ہے. اور عبادت میں دعا مانگنا کہتے ہیں کہ وہ آپ کی محنت کا پھل ہے. یعنی ایک محنت آپ دعا نہیں مانگتے ہو، آپ پورا دن مزدوری کرتے ہو. دعا کو اس طریقے سے ہمارے ادھر دیکھا آگے کہ آپ پورا دن مزدوری کرتے ہو اور آپ اپنی مزدوری لیے بغیر چلے آتے ہو، وہ دعا کو تشبیہ دی گئی کہ آپ عبادت کرو اور عبادت کے بعد دعا کرنا. یہ والا نہیں ہے کہ آپ بیٹھو اور آپ نے عبادت کچھ کی نہیں ہے، نماز آپ نے پڑھی نہیں اور آپ بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہو. یہ سین نہیں ہے بہن. عبادت کے لیے پہلے دعا مانگنے کے لیے عبادت کرنی پڑتی ہے. یہ پہلے تو کینڈل جلا کے دکھا دیا ہے کہ کینڈل جلا کے فرینڈز یہ کینڈل جلا کے عبادت کر رہے ہو. جیسے ہی لوگوں نے دیا نا، چھترول لگائی نا لوگوں نے، تو پھر کمنٹ آ گیا، پن کر دیا کہ ہم نے جو ہے وہ کینڈل جلا کے عبادت نہیں کی تھی، کینڈل تو ہم نے خوشی میں جلائی تھی. تو بہن یہ پہلے ولاگ میں بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے نا. آپ اس ولاگ میں صاف کہہ رہی ہو کہ آپ کینڈل جلا کے عبادت کرو گے. آپ نے کہیں نہیں کہا کہ کینڈل خوشی کے لیے، اور باقاعدہ آپ کے پاس نہیں تھی کینڈل ہے، آپ نے وہ جو نہیں سینٹرڈ والی کینڈلز ہوتی وہ تک جلائی ہیں. یعنی یہ آپ کے لیے بہت بڑا کام تھا. مطلب اس کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں، پورا ہی نہیں ہوتا، کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. وہ لیول آپ کا ہوا تھا، جو کہ میرے حساب سے تو الگ ہی ہے بھائی، ان کا الگ چلتا ہے. خیر، اور جو ایک اور پوائنٹ تھا اس پر مجھے بات کرنی تھی. دیکھ میں پوائنٹ بھول جاتی ہے ایک دن، میں پوائنٹ بھول جاتی ہے، میرے کو پھر جانا پڑتا ہے، پھر میرے کو وہ ولاگ دیکھنا پڑتا ہے. ایک ولاگ کو میرے کو 50 بار دیکھنا ہوتا ہے. میرے کو لگتا ہے 100 ویوز تو اس کو میرے پاس سے ہی مل رہے ہوتے ہیں. سیریسلی میں اتنے ولاگ میں بھول جاتی ہے پوائنٹس یار. اب میں سوچ رہی ہوں میں لکھ کے بیٹھا کروں پوائنٹس تاکہ مجھے یاد رہے. لیکن یہ ہو سکے آپ کے لیے بورنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے، لیکن بھائی یہاں پر کسی کا کوئی ہرٹ کرنے کا میرا موڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ نا بہت خطرناک پوائنٹس ہے. دین کی جنگ نا بہت خطرناک جنگ ہے، لیکن جنگے والا نہیں کرنا ہے مجھے. میرے پاس جو نالج ہے، جو چیز مجھے لگی ہے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے. باقی آپ لوگ کی اپنی مرضی، آپ اس دن کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہو کیسے نہیں کرتے ہو وہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے ایز این انفلوئنسر آپ کی یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اس چیز کو نہ پروموٹ کرو. آپ کیا پروموٹ کرو؟ آپ جلوس پروموٹ کرو. ہاں بھائی جلوسوں میں جاؤ، بہت اچھا کام ہے. آپ جلوسوں میں جا کے رکس کی بے حرمتیاں کرو. آپ بھی گاڑی چل رہی ہے رکس پر، رکس ہی ہے نا جس کو آپ ختم کر رہے ہو، جس کو آپ اچھال رہے ہو. سیریسلی یہ رکس کی توہین ہے. پھر سے ہم صبا کو بتاتے ہیں کہ تعلیم کیوں ضروری ہے. اس نے جیسے ہی اوپر کینڈل کے اوپر دوسری کینڈل رکھی نا، ہم سب کو پتا ہے کہ کینڈلز کو جلنے کے لیے بھی نا آکسیجن چاہیے ہوتا ہے. یہ تو بیسک نالج ہو گئی ہے جو آپ کو نارمل 9-10 میں پڑھا دیا جاتا ہے، 8-9 میں بھی آپ کو پڑھا دیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک کینڈل جو جلتی ہوئی موم بتی ہے اس کے اوپر آ کر پلیٹ یا برتن کوئی بھی ایسی چیز رکھ دو گے، وہ کینڈل بجھ جائے گی، کیونکہ اس کو بھی آکسیجن کی نیڈ ہوتی ہے. صحیح ہے نا؟ سب کو پتا ہے. یہ بیسک ایک نالج ہے جو ہر بندے کو پتا ہے. اس کو بولتی ہے ہاں آپ کو ہی تو سائنس کی نالج ہے. یہ سائنس کی نالج نہیں ہوتی ہے. جیسے کینڈل کے اوپر کینڈل رکھتی ہے نا، تو وہ کہتا ہے اس کو، کون ہے وہ، اس کا ہسبینڈ یار، فنی، ہاں سنی بولتا ہے کہ تم اس کے اوپر رکھ رہی ہو تو یہ کینڈل بجھ جائے گی، کیونکہ یہ کینڈل جو ہے وہ ہے اپنا آکسیجن جیسے اس کو ختم ہوگا وہ بجھ جائے گی. تو اس کو بولتے آپ ہی کو تو ساری سائنس کی نالج ہے. ہاں بہن، تھوڑا سا بندہ تم بھی رکھ لو. اسی لیے کہتے ہیں پڑھائی بہت ضروری ہے بہن. انگلش ضروری نہیں ہے، انگلش نہیں آئے گی تم سروائیو کر جاؤ گے دنیا میں، لیکن اگر تمہارے پاس پڑھائی نہیں ہوگی تو تم سروائیو نہیں کر پاؤ گے زندگی میں. تمہارے پاس شعور ہونا بہت ضروری ہے رے بہن. نہیں، اس کا تو الگ ہی لیول. یہ بولتی ہے فرینڈز آپ اچھے انسان ہونے چاہیے، بھلے آپ کو کچھ نہ آتا ہو، آپ بڑا غرق کر دو چیزوں، بس آپ کی دل اچھا ہونا چاہیے. دل ہو، دل بھی دیکھو حالت چیک کرو دل. اچھا دل تو مجھے نا ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی یہاں پر کہ یہ اتنی سی صوفے کی بات پر اس نے اتنا بھینکر قسم کا ریئیکشن کیوں دیا ہے. مطلب اتنی چھوٹی سی بات تھی نا، صوفہ ایک نارملی سب نے کمنٹ کیے ہوئے تھے، اس سے زیادہ کمنٹ اس کو بھینکر قسم کے آتے ہیں. اتنا بھینکر قسم کے آتے ہیں نا اس کی لو اسٹوری کو لے کر. مطلب یہ بڑی بڑی باتوں پہ ریئیکشن کیوں نہیں دیتے ہیں؟ ان کی ہمیشہ یہ چھوٹی سوچ پہ ریئیکشن کیوں ہوتا ہے؟ مطلب کسی چھوٹی سی بات پہ صوفے کو لے کر اتنا بڑا ریئیکشن دیتی ہے. جیسے صوفہ نہ ہو گیا، گولڈ چوری کا الزام لگا دیا کسی نے، تب اتنا بڑے الزام پر ایسے ہی بندہ بھائی اتنے بڑے الزام پر ایسا ریئیکشن دیتا ہے. میرے کو اگر کوئی یہ بولے گا کہ تم نے یہ صوفہ اٹھا کر، تم نے اپنی ماں کا صوفہ اٹھا کر، میں تو بولے کہ فقط سے بولوں میری ماں کا صوفہ ہے نا، تمہارا کیا جاتا ہے رے بابا، وہ میری ماں کا اور میرا مسئلہ ہے، تم کو کیا مسئلہ ہے رے بابا. سیدھا سمپل یہی جواب ہوگا میرا تو، کہ تمہارا کیا مسئلہ. میں کیا ادھر بیٹھوں گی اپنے ہسبینڈ کو سامنے بٹھاؤں گی اور میں پھر بیٹھ کے ریئیکشن دوں گی؟ یہ تو نہیں ہوتا. نارمل گھروں میں تو یہ نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ کہ میں پھر ریئیکشن دوں گی کہ تم نے مجھے اس صوفے کا بولا ہی کیسے کہ میں یہ صوفہ چوری کر کے میں الحمدللہ افورڈ کر سکتی ہوں. آج میرے دماغ اڑی ہے جگہ سے. پھر سے میرا دماغ نا یہ جیسے اس کا وہ والا پرٹیکولر آتا ہے نا، میرا دماغ ہلنا شروع ہو جاتا ہے. بولتی ہوں یار کیوں اتنا بولا اس نے، ایک صوفے پہ کیوں بولا اتنا. یہ صوفہ نہیں تھا، یہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے یہ بھائی بھابھی کی ویڈیو کا کمال ہے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ایک دن پہلے اس نے ویڈیو نکالی تھی جس نے بولا تھا کہ اپنوں نے نہیں بخشا، جس پہ کافی میں نے آپ کو کہا تھا کہ کمنٹس آئے ہوئے ہیں کہ صبا کو ٹونٹ بازی ہے. تو میں نے کہا کہ ہاں کہیں نہ کہیں اگر 20-30% صبا کو بھی سنایا گیا تو 80% عامر جہانگیر کو سنا. تو عامر جہانگیر کا ریئیکشن تو ایک پکچر پہ آ گیا تھا، اس نے پکچر پہ شیئر کر دیا تھا نا کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہم کچھ بھی نہیں چھپاتے، ہم دکھاتے ہیں. اس کا ریئیکشن رہ گیا تھا تو اس نے اسی دن ریئیکشن اپلوڈ کیا اور سینڈ کر دیا. یہ اب سیکھ گئی ہے نا، یہ اب سنی کے سامنے بچی بن کے
बैठ जाती है कि मुझे तो कुछ बोलना नहीं आता। ये भूल गई है जो उसने वीडियो अपलोड की थी सनी की सच्चाई करके, उसमें ये कैसी नाच रही थी ना, कैसी इसने तेज तेज आवाज़ में बोला था। लेकिन अब ना ये सनी की से शादी करने के बाद ना बिल्कुल बच्ची बन गई है कि मुझे तो कुछ नहीं बोलना आता। फ्रेंड्स, मैं तो आप लोग की बातें सुन सुन के सिर्फ विक्टिम बन रही हूँ फ्रेंड्स, हम तो डिप्रेशन में जा रहे हैं फ्रेंड्स। बस यही हुआ है, सेम वो बन जाती है वैसी बन के बैठ जाती है, और सनी आके बोलता है आप लोग को क्या पता है फ्रेंड्स, ये कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी बहू है, ये मुझे पेटीएम करके देती है। मेरा तो दिमाग अड़ गया है, मैंने उसके रिचार्ज करा के दिया है। मतलब सीरियसली इसने बोला कि कीड़े वीड़े लग गए हैं सोफे पे। अगर एक चीज़ को कीड़े लग गए हैं, अगर काफ़ी लोगों को कहना है कि कीड़े ना वो खटमल है, तो अगर वो भी लग गए हैं, खटमल एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो यूं करके यूं आपके ना दूसरी चीज़ों के अंदर फैलते हैं। वाइट चीज़ के वैसे दीमक भी इसी तरीके से फैल जाती है, बहुत सारे कीड़े ना फैल जाती है। ये कीड़े कीड़े बोल रही है, लेकिन काफ़ी लोगों का कहना है कि ये कीड़े खटमल ही हैं जो इनके घर में हो गए थे। सही है, तो खटमल वगैरह जो भी सीन है, तो ये कीड़ा फैलता है ना लकड़ी में। लकड़ी का कीड़ा एक वाहिद ऐसा कीड़ा है जो फैलता है। लकड़ी का कीड़ा हो गया, दीमक हो गई, ये आपकी लकड़ी की हर चीज़ को खा जाती है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जब भी किसी, या तो उस दीमक को ख़त्म करो या उस चीज़ को निकाल दो, वरना ये आपके पूरे के पूरे घर को खोखला कर देती है। दीमक तो वो गंदी चीज़ है, खैर दीमक का तो उसने नहीं बताया, लेकिन इसने अगर खटमल भी हुए हैं तो खटमल भी भाई ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ के अंदर ना फैलना शुरू हो जाते हैं। इसने वो डेल्टा घर में भी भेजा है, तो डेल्टा घर में भी तो इसके वही लोग रहते हैं ना, जो इसके वो जो सारे लोग हैं, मौदा का पूरा गैंग जो इसने बुलाया हुआ, ये सब डेल्टा के घर में रहता है ना। तो क्या वो डेल्टा के घर में से होते हुए इसके रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे? इसने यहाँ दिमाग, मतलब अगर कोई चीज़ खराब हो गई है तो तुम उसको या तो बेच दो या तो निकाल बाहर करो। तुमने उसको वहां पे ले जाके क्यों किया है, वहां पे ले जाके तुमने क्यों रखा है? लोगों ने जो 2-4 कमेंट्स मैंने रीड किए ना दोबारा जाकर, तो वहां पर लोगों के यही सवाल थे कि तुम ये सोफा उठाकर डेल्टा के घर में क्यों लेके गई हो, तुम्हें तो डेल्टा के घर में लेके ही नहीं जाना चाहिए था। तुम्हारा अगर एक सोफे में कीड़ा लग गया, और सबसे बड़ी बात भाई इनके पास ना मेरे को लगता है बेसिक नॉलेज ही नहीं है। एक लकड़ी का फर्नीचर है जिसमें कीड़ा लग गया है, उसको उसकी माँ ने गर्म पानी से धो, ये अब पता चले कि सबा इतनी डम कहाँ से हुई है। ये काफी लोगों को ना सबा का डम पना समझ में नहीं आता था। सबा को लगता था यार ये इतनी डम क्यों है, अभी समझ लगी कि ये इतने डम क्यों है। जिसकी माँ गर्म पानी से धो डालती है सोफे को, लकड़ी के सोफे को। मतलब हम सबको पता है कि लकड़ी के अंदर, यानी बहुत सारी लकड़ियां ऐसी होती हैं जो अच्छी नहीं होती। क्यों हम लकड़ी को पानी से बचाते हैं कि नहीं यार ये फूल जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये लकड़ी अच्छी है या नहीं है। अगर आप लकड़ी को गर्म पानी से धोगे या पानी से धोगे तो वो फूल जाती है, सीरियसली वो फूल जाती है। थोड़ा सा तक उसकी माँ ने बोला मैंने गर्म पानी से धो डाला है, को इतनी हंसी आई है ना। गर्म पानी से भाई तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो, मिडिल क्लास वाली हरकतें काहे करते हो तुम? मिडिल क्लास वालों को भी शर्मिंदा करते हो। अगर उनके घर में भी ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो या तो वो दवाइयाँ डलवा देते हैं, या तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर ये चीज़ खत्म नहीं हो रही तो हम उस चीज़ को निकाल देते हैं जो मेन जड़ है। अच्छा, यहाँ खुद भी बोल रही है दुआ करने के बाद कि मेन दुआ तो नमाज में कबूल होती है ना फ्रेंड्स। तो फिर ये क्या ड्रामा था? ये कैंडल जला के तुमने क्या क्यों किया था ये ड्रामा? तुमने ये ड्रामे का वजह बताओगे तुम? अब ना इसके आप पुराने व्लॉग्स उठा के देखो, वहां पर ये इतनी गलतियां करती हुई इतनी डम्प नहीं नजर आएगी ना, काफी सेंसिबल, मतलब वो नजर आएगी, सेंसिबल बंदी है यार, समझदार है। अभी इसी व्लॉग में इसने खीर बनाई है। खीर का हम सबको पता है कि इसने अपने आप को कितना एक्सपर्ट बता दिया कि मैं खीर में एक्सपर्ट हो गई हूँ, मेरे तो ससुराल में खीर मशहूर हो गई है, ये हो गया वो गया। यहाँ पर आकर फिर वही डम एक्टिंग कि जो है मैंने अम्मी से अच्छी खीर बनाने का वादा किया है और मैं तो पहले ही सब कुछ भूल गई हूँ। भाई कैसे एक्टिंग करते। और सनी साहब लेके खड़े हुए और बोलते हैं तुमने शक्कर डाली है, वो जबान निकाल के बोलती है हाँ मैं भूल गई। मतलब बेसिक चीज़ है, खीर के अंदर शक्कर नहीं जाएगी तो किस में जाएगी रे बहन शक्कर? मतलब बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक नॉलेज होता है ना, बंदा किचन में जाते हैं उसको ये चीज़ें याद हो जाती है। नमक और मिर्च, और ये कुछ टाइम में ही आपको याद हो जाता है। नमक चीनी आपको याद हो जाती है, कुछ टाइम आप ये भी मिस्टेक्स कर जाते हो। नमक चीनी आप फिर भी शुरू में भूल जाते हो, लेकिन फिर आपको एक बेसिक नमक और चीनी तो रट ही जाता है कि यार नहीं नमक चीनी डालना है। मतलब ये बेसिक, एक होती है हरकत गलती हो गई, एक होती है जान के गलती करना, और जान के गलती की भी ना अब नज़र आ रही है तुम्हारे व्लॉग्स में। अब वही लोग तुम्हें नोटिस कर रहे हैं और तुमसे वही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये फेक बनोगे, फेक करोगे, फेक दिखेगा। व्लॉगर्स की ज़िंदगी आप लोगों ने खुद अपनी ज़िंदगियाँ ला के रख दी हैं, और लोगों ने आपको बहुत पहले से फॉलो किया हुआ है। मैं खुद इनको बहुत पहले से फॉलो करती हूँ सबा को, इसलिए मुझे अच्छे से पता है। मैं आपको ये लिख के देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ फेक गलतियाँ करती है। पहले इसकी गलतियाँ होती थी ना वो नेचुरल होती थी, वो दिखता था कि यार नेचुरली गलती हुई है इससे। कभी कभार होती थी कि कोई बेसिक गलतियाँ होती थी, यानी जो लगता था कि ये गलती हो सकती है एक नॉर्मल बंदे से। लेकिन अब बस ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। अब बताओ, एक खीर इतनी ज़्यादा ये मशहूर हुई है इसकी खीर, और अम्मी के घर पे आती है कि मुझे तो खीर बनाने ही नहीं आती, मैं तो खीर ही भूल गई हूँ बनाना, मैं तो फर्स्ट स्टेप ही भूल गई हूँ। बाबा तालियां बजाओ उसके लिए, 2 रुपये वाली सारी, सारे मिल गए ना इसके लिए 2 रुपये वाली तालियां बजाया करो। जब ऐसी कोई हरकत हो ना तो 2 रुपये वाली ताली खुद ही बजा दिया करो, मेरे बोलने की जरूरत इंतजार न किया करो। अच्छा जी, मैं थक गई अब बोल बोल के। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, ये पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक हो गया ना? बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।